بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لرن اردو ود مسز سعدیہ فرحان سے میں جماعت ہشتم کے تمام طلباء کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حمد کی پڑھائی اور تشریح سے متعلق حصہ اول پر مبنی ایک ویڈیو کل آپ کو موصول ہوئی۔ آج اسی سلسلہ میں حصہ دوم، جس میں بند نمبر 3 سے 6 تک اشعار کی درست تلفظ سے ادائیگی اور اس کی مکمل تشریح بیان کی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، آئیے شروع کرتے ہیں بند نمبر 3 سے۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ الفاظ معنی آپ کو کل بتائے گئے تھے، امید ہے آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ اب ہم اس بند کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کتنے ہی خوفناک طوفان اور آندھیاں کیوں نہ چل رہی ہوں، ایسے طوفان جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، ہر شے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، خطرناک اور دہشت زدہ کرنے والے حالات ہی کیوں نہ ہوں، میں کسی حال میں بھی خوف محسوس نہیں کرتا، کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ خدا کی ذات پر مکمل اور پختہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایک وہی ذات ہے جو ہر بات پر قدرت رکھتی ہے، اور وہی ہر طرح کی مشکل سے ہر انسان کو نکال سکتا ہے، اور ہر طرح کے حالات میں ایک وہی ہستی ہے جو مدد کر سکتی ہے، اور یہی ایمان اور بھروسہ ہے جو ہر طرح کے برے حالات سے مجھے آسانی سے باہر لے آتا ہے۔ بند نمبر 4۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، جو خدا پر کامل یقین اور اعتقاد نہیں رکھتے، جن کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے۔ وہ ہر بری بات کو اپنی بدقسمتی اور نحوست سمجھ کر بات بات پر وہم کرنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ آسمان سے ٹوٹ کے گرنے والے تارے کو اپنی بدقسمتی اور بدنصیبی سمجھتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو وہ اس کی مناسبت سے ان دنوں کو منحوس سمجھ لیتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے تصورات کی وجہ سے وہ خود ساختہ پریشانیوں میں خود ہی گھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کا خدا پر ایمان کامل اور پختہ ہے، جن کا عقیدہ مضبوط ہے، وہ اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے، وہ ہر وقت اللہ کی رحمت کو اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فضول وہم اور ڈر ہیں۔ وہ صرف ایک خدا سے ڈرتے ہیں، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا ایمان اور یقین اسے بہادر اور بے خوف بنا دیتا ہے۔ بند نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ عزیز طلباء، اس بند میں شاعر نے ان جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں سے اکثر کمزور دل کے لوگ گزرتے ہوئے خوف کھاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں۔ یہ کون سی جگہیں ہیں؟ کوئی سنسان کھنڈر ہو، ویران جگہ ہو، کوئی بیاباں جنگل ہو، کوئی قبرستان ہے۔ ایسی جگہ پہ وہ لوگ خوف کھاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے یا جن کے دل کمزور ہیں، لیکن ایک مومن کبھی نہیں ڈرتا، چاہے وہ کسی ویرانے سے گزرے، کسی کھنڈر جگہ سے، قبرستان سے گزر ہو، یا کہیں بھی ویرانے یا ویران جنگلات سے گزرے۔ اس کے دل میں کوئی بھی چیز خوف پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کی محبت رہتی ہے۔ اس کا دل خدا کے خوف اور ذکر سے بھرا رہتا ہے، اور یہ ذکر اس کو ہر معاملے اور ہر پریشانی سے بچاتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس کا دوست اور مددگار بنتا ہے۔ مومن شخص کو ہمیشہ خدا پر بھروسہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو کبھی اپنی رحمت کے سائے سے دور نہیں کرے گا، یہ اس کا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے جو اس کے دل کو ہر حالت میں مضبوط بنائے رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، حمد کا آخری بند آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا،
دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ ویرانے میں سے مجھے گزرنا پڑے یا کبھی کھلے سمندر کا سفر کرنے کا اتفاق ہو، یہ ساری جگہ خطرے سے پر ہے۔ بڑا خوفناک سفر ہوتا ہے اگر سمندر سے آپ گزریں، جان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ کبھی سمندر کی تیز لہریں اور کبھی پانی کے خوفناک جانور آپ کے جان کو خطرے میں ڈالے رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں خدا کا سہارا ہو، اسی کا آسرا ہو، اللہ جس کا مددگار ہو، تو وہ ذات اس انسان کی محافظ اور مددگار رہتی ہے جو اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے۔ اور اگر اس کی مدد اور آسرا نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کسی بھی خطرے اور نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ اور اگر ایک مومن شخص جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اعتقاد ہے، اس کا عقیدہ اور توحید پختہ ہے، وہ کسی بھی آفت اور پریشانی میں گھر بھی جائے تو اس کا اللہ پر ایمان اس کا محافظ بن جاتا ہے، اور یہی ایمان اس کی طاقت بن جاتا ہے، اور پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ چاہے اپنے گھر سے کتنا ہی دور خطروں میں کیوں نہ گھرا ہو، خدا کی ذات اس کے ساتھ رہتی ہے، اور یہی ہستی اور یہی ذات اس کو ہمت اور طاقت دیتی ہے۔ اور جس کو اللہ کا ساتھ اور مدد مل جائے، اسے کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔